خانیوال کی تحصیل کبیر والا جو تاریخی حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، یہاں نہ صرف صدیوں قبل تعمیر کیا گیا خالد ولید کا مزار ہے بلکہ اور بھی کئی تاریخی مقامات ہیں۔ یہاں کی مقامی سیاست میں ڈاہا خاندان کا کردار بہت اہم رہا۔ میجر ریٹائرڈ آفتاب احمد خان ڈاہا، جن کا شمار سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، وہ مسلسل 4 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ حاجی عرفان خان ڈاہا 4 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر ٹرانسپورٹ رہے۔ اب ان کا بیٹا محمد خان ڈاہا قومی اسمبلی کا رکن ہے۔ اس ڈاہا خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران اور اس کے بعد کیا کردار ادا کیا، اور مسلم لیگ نون کے باغی ایم پی اے نشاط احمد ڈاہا کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے، آج ہم تاریخ سے مکالمہ کرتے ہوئے یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 23ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ خانیوال شہر قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں کے دور میں بسایا گیا اور یہ تحصیل کبیر والا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ موجودہ ضلع خانیوال میں شامل تمام تر علاقے ضلع ملتان میں شامل ہوا کرتے تھے اور 1985 میں خانیوال کو ضلع کا درجہ دے کر ملتان سے الگ کیا گیا۔ تاہم خانیوال ضلع میں شامل کبیر والا اور دیگر علاقوں کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق بھگوان رام اور لکشمن نے بنواس کے زمانے میں یہاں بسیرا کیا اور دریائے چناب میں نہانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ سیتا دریا کنارے کھڑی تھی اور جیسے جیسے رام دریا میں تیرتے چلے گئے، دریا رخ تبدیل کرتا چلا گیا تاکہ کنارے پر کھڑی سیتا کو دیکھنے کے لیے رام کو گردن نہ موڑنی پڑے۔ رام اور لکشمن کی یاد میں بنائے گئے مندر آج بھی کبیر والا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شورکوٹ سے کبیر والا کی طرف جائیں تو سرائے سدھو کے پاس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس سے منسلک ایک پرانا مندر موجود ہے۔ کبیر والا میں ہی خالد ولید کا تاریخی مقبرہ ہے۔ بعض لوگ اسے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مزار سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ 12ویں صدی کے عظیم مسلم جنگجو خالد ولید کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مقبرہ ہے جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود قائم و دائم ہے۔ اسے سلطان شہاب الدین غوری کے گورنر ملتان نے تعمیر کروایا تھا اور آج بھی یہ قلعہ مسلم طرز تعمیر کی یاد دلاتا ہے۔ خانیوال شہر کا نام ڈاہا برادری سے ہی منسوب ہے، چونکہ یہاں آباد ڈاہا برادری خان کہلواتی تھی، اس لیے یہ شہر خانیوال کہلوانے لگا۔ راجپوتوں کی اہم شاخ سمجھے جانے والے ڈاہے ہندو مہاراجہ سری کھنڈ کی اولاد ہیں۔ 20ویں پشت میں اس کا ایک بیٹا جس کا نام ڈاہا تھا، اس کی نسبت سے یہ لوگ ڈاہا کہلاتے ہیں۔ 32 پشتوں تک ڈاہے ہندو دھرم پر قائم رہے، یہاں تک کہ تقی خان ڈاہا نے حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ ڈاہے ہندوستان کی وسطی ریاست دھار میں آباد تھے۔ یہاں سے نقل مکانی کر کے پہلے بہاولپور میں قلعہ دراوڑ کے قریب آ کر آباد ہوئے، پھر پاک پتن کا رخ کیا اور آخرکار خانیوال میں پڑاؤ ڈال دیا۔ سکھ ریاست کے گورنر ملتان دیوان ملراج کے زمانے میں ڈاہا خاندان نے بہت ترقی کی۔ دیوان ملراج کی طرف سے ڈاہا خاندان کے رئیس کو کمالیہ، تلمبا، ٹبی، لڈن سمیت آس پاس کے علاقوں سے مالیہ وصول کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاہا سردار چوروں اور ڈاکوں کی گرفتاری میں مدد دیتے تو انہیں برآمد ہونے والے مال مسروقہ کا 1/4 حصہ بطور انعام دیا جاتا۔ انگریز سرکار نے دیوان ملراج کے ساتھ خوفناک لڑائی کے بعد ملتان کو فتح کر لیا تو علاقے کے دیگر سرداروں اور جاگیرداروں کی طرح ڈاہا روسا نے بھی نئے حکمرانوں کے دربار میں سر تسلیم خم کر لیا۔ ملتان چھاؤنی میں مقامی سپاہیوں پر مشتمل فوج کی 2 پلاٹونز 62 اور 69 موجود تھیں۔ جب دلی کی میرٹھ چھاؤنی میں بغاوت کی خبر ملی تو اس کے اثرات
ملتان میں بھی محسوس کیے گئے۔ پلاٹون 69 کی طرف سے بغاوت کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ مسٹر ہیملٹن جو ملتان کے کمشنر تھے، انہوں نے لاہور سے موصول ہونے والے احکامات کی روشنی میں 10 جون 1857 کو مقامی سپاہیوں پر مشتمل دونوں پلاٹونوں سے ہتھیار واپس لے لیے۔ ہتھیار واپس لینے کی تقریب کے نگران میجر چیمبرلین تھے۔ مزاحمت کرنے پر ایک مقامی افسر کو 10 ساتھیوں سمیت توپ کے دہانے کے سامنے کھڑا کر کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت ان سپاہیوں کو ایک ساتھ چھٹی دینے کے بجائے 20-20 کی ٹولیوں میں روانہ کیا جاتا تھا، مگر پھر بھی بغاوت پھوٹ پڑی اور مزاحمت کار سپاہی یکجا ہونے لگے۔ انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین میں سے ایک گروہ نے کبیر والا کی طرف دریائے چناب کا رخ کیا، جہاں ڈاہا خاندان کے سرداروں نے نہ صرف ان کے خون سے ہاتھ رنگے بلکہ مزاحمت کاروں کو زندہ پکڑ کر بھی انگریز سرکار کے حوالے کیا گیا۔ سر ہنری لیپل گریفن کی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں ڈاہا خاندان کی انگریزوں کے لیے خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایام غدر میں خان زیادت خان ڈاہا کے بیٹے خان شاہ محمد خان ڈاہا نے پلاٹون 69 کے بھاگے ہوئے سپاہیوں کو گرفتار کروا کر ہندوستانی رسالہ نمبر 6 کی بہت مدد کی، جس کے صلہ میں اسے ایک سند عطا کی گئی۔ اس کے بعد اسے ڈوینل درباری اور ذیلدار بنایا گیا اور اس نے سر رابرٹ منٹگمری بالکابا کے دست مبارک سے ایک اور سند اور 50 روپے کا نقد انعام حاصل کیا۔ خان شاہ محمد خان ڈاہا کے بعد اس کا بیٹا خان کرم خان ڈاہا اس کی جگہ ذیلدار اور ڈوینل درباری بنایا گیا، جس نے مالاکنڈ اور 1897-98 کی سرحدی لڑائیوں میں سرکار دولت مدار کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ اس نے 57 کیمل کور کے لیے تب اونٹ مہیا کیے جب ساربان سرکاری ملازمت کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے۔ ان خدمات کے صلہ میں اسے 1903 میں دلی دربار کے موقع پر ایک سند عطا کی گئی۔ اس کے بعد اسے بحیثیت آنریری مجسٹریٹ اور سول جج اعلیٰ درجہ کی خدمات سر انجام دینے پر 1911 کے دربار تاج پوشی کے موقع پر ایک اور سند عطا کی گئی۔ خانیوال کے ڈاہا خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو خان زیادت خان ڈاہا اول کا شمار اپنے دور کی مقتدر شخصیات میں ہوتا تھا۔ اس کے بیٹے خان شاہ محمد خان ڈاہا نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی خوب چاکری کی اور پھر اس کے بیٹے خان کرم خان ڈاہا نے بھی انگریزوں سے وفاداری کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ خان کرم خان ڈاہا 4 بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا، جن میں فرید خان ڈاہا نے بہت ترقی کی اور انگریزوں سے خان بہادر کا لقب حاصل کیا۔ خان کرم خان ڈاہا کے بھائی فتح خان ڈاہا کے بیٹے محمد خان ڈاہا اول نے بھی انگریز دربار میں اعلیٰ مقام پایا۔ محمد خان ڈاہا تب کبیر والا جبکہ خان بہادر فرید خان ڈاہا خانے وال کے رئیس ہوا کرتے تھے۔ محمد خان ڈاہا خان بہادر فرید خان ڈاہا کے بہنوئی تھے، مگر رشتہ داری کے باوجود ان دونوں کے تعلقات کشیدہ رہے۔ محمد خان ڈاہا کے پوتے حاجی عرفان خان ڈاہا پاکستان کی سیاست میں بہت متحرک رہے اور اب ان کے بیٹے محمد خان ڈاہا دوئم MNA ہیں، جبکہ خان بہادر فرید خان ڈاہا کے 2 بیٹے فوج سے ریٹائر ہوئے۔ خان گل محمد خان ڈاہا کے بیٹے میجر آفتاب ڈاہا اور میجر رفت حیات خان ڈاہا نے بھی پاکستان کی سیاست میں خاصا فعال کردار ادا کیا۔ بلوں کی بیراج سے نکالی گئی نہر لوور باری دوآب جو اس علاقے کی فصلوں کو سیراب کرنے کا اہم ذریعہ ہے، یہ 1914 میں ڈاہا خاندان کے روسا کی مدد سے کھودی گئی اور اس نہر کی کھدائی کے عوض بھی انگریز سرکار نے ڈاہا خاندان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ سید اولاد علی گیلانی اپنی تصنیف مرقع ملتان میں ڈاہا خاندان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس خاندان نے جنگ عظیم کے موقع پر وفادارانہ خدمات سر انجام دی۔ خان زیادت خان مرحوم ضلع مظفر گڑھ میں ریکروٹنگ افسر مقرر ہوئے، لیکن افسوس ہے کہ دوران ملازمت ہی باعمر 32 سال ان کا انتقال ہو گیا۔ خان بہادر فرید خان محکمہ سپلائی میں اعزازی رسالدار مقرر ہوئے اور جنگ کے لیے اونٹوں کی خرید کا انتظام آپ کے سپرد ہوا۔ آپ نے بہت سے نوجوان رنگروٹ بھرتی کروائے۔
جس کے صلہ میں آپ کو 2 پشتک جنگی انعام عطا ہوا۔ عدم تعاون تحریک کی مخالفت آپ نے بہت شدت سے کی اور 1919 کے پرآشوب زمانہ میں ریلوے لائن کی حفاظت کا انتظام 20 میل تک اپنے ذمہ لیا۔ خان محمد کرم خان ڈاہا کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ 4 بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا۔ بڑے بیٹے زیادت خان ڈاہا ثانی کو ذیلدار، آنرری مجسٹریٹ اور ڈوینل درباری بنایا گیا۔ زیادت خان ڈاہا ثانی جوانی میں ہی فوت ہو گیا تو اس کے بڑے بیٹے حق نواز خان ڈاہا کو اس کی جگہ ذیلدار، ڈوینل درباری اور میونسپل کمشنر بنایا گیا۔ یہ بھی 29 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو اس کے کمسن بیٹے نشاط خان ڈاہا کو ذیلدار بنایا گیا۔ فرید خان ڈاہا جو رئیس خانیوال کہلاتے تھے، انہیں انگریز سرکار نے خدمت کے صلے میں اراضی، نقد انعام اور خان بہادر کا ٹائٹل عطا کیا۔ اس کا بڑا بیٹا خان عطا محمد خان ڈاہا جو انگریز دور میں کپتان تھا، ترقی کرتے بریگیڈیئر بن گیا۔ خان ہیبت خان ڈاہا نے بھی انگریزوں کے لیے خدمات سر انجام دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور 2 بار پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ خان کرم خان ڈاہا کا چھوٹا بیٹا گل محمد خان ڈاہا جو انگریز دور میں ضلعی درباری تھا اور محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا، اس کے بیٹوں نے قیام پاکستان کے بعد پارلیمانی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ خان گل محمد ڈاہا کے بھائی ہیبت خان ڈاہا جو پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے امیدوار پیر بڈھن شاہ کھگا سے شکست کھائی۔ خان بہادر فرید خان ڈاہا کے بیٹے میجر افضل خان ڈاہا 1962 اور 1965 کے انتخابات میں پیر بڈھن شاہ کے بیٹے پیر قمر الزمان کھگا کے مقابلے میں ہار گئے۔ خان بہادر فرید خان ڈاہا کے ایک اور بیٹے میجر ریٹائرڈ آفتاب ڈاہا نے 1985 کے انتخابات میں قسمت آزمائی کی، لیکن روایتی حریف پیر قمر الزمان کھگا سے شکست کھا گئے۔ ڈاہا خاندان کو 1988 کے الیکشن میں تب کامیابی ملی جب میجر ریٹائرڈ آفتاب ڈاہا MNA منتخب ہو گئے اور حاجی عرفان خان ڈاہا MPA کا الیکشن جیت گئے۔ ڈاہا خاندان کو 1937 کے بعد 1988 میں تقریباً 50 سال بعد ابھرنے کا موقع اس لیے ملا کہ ان کے روایتی حریف پیر قمر الزمان کھگا کو کسی پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو انہوں نے الیکشن نہ لڑا۔ میجر آفتاب ڈاہا IJI کے امیدوار تھے تو ان کے مقابلے میں ان کے بھائی میجر رفت حیات ڈاہا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ میجر آفتاب احمد خان ڈاہا مسلسل 4 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کا شمار نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2012 میں وہ فوت ہوئے تو وزیر اعظم نواز شریف ان کے بیٹوں سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ حاجی عرفان احمد خان ڈاہا جو ملتان اور خانیوال ضلع کونسل کے رکن رہے، وہ مسلسل 4 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ 1997 میں انہیں شہباز شریف کی کابینہ میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بنایا گیا۔ 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے NA 157 خانیوال سے میجر آفتاب احمد خان ڈاہا کے بیٹے رضوان احمد خان ڈاہا کو ٹکٹ دیا، مگر وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار حامد یار حراج کے مقابلے میں ہار گئے۔ حامد یار حراج بعد ازاں فارورڈ بلاک کے ذریعے حکومت میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ نون نے 2008 کے الیکشن میں خانیوال سے قومی اسمبلی کی نشست پر حاجی عرفان احمد خان ڈاہا کے بیٹے محمد خان ڈاہا کو ٹکٹ دیا، لیکن وہ بھی مسلم لیگ کاف کے امیدوار حامد یار حراج کے مقابلے میں ہار گئے۔ 2013 میں پہلی بار جبکہ 2018 میں دوسری بار محمد خان ڈاہا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ خانیوال سے ہی MPA ڈاکٹر نشاط ڈاہا کا نام بہت گونجتا رہا کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے باغی ارکان میں شامل ہے۔ ہزارے خان ڈاہا کے فرزند نشاط ڈاہا کا محمد خان ڈاہا MNA کے خاندان سے کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں، تاہم دونوں ایک ہی برادری سے ہیں اور نشاط ڈاہا کا کردار وفاداریاں بدلنے کے حوالے سے خاصا دلچسپ ہے۔ نشاط ڈاہا کے بھائی ظہور ڈاہا 2002 میں PP 214 سے MPA منتخب ہوئے۔ 2008 میں نشاط ڈاہا اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر
اعلیٰ تھے تو 2012 میں سینٹ کے انتخابات کے موقع پر پیپلز پارٹی کے MP نشاط ڈاہا نے فارورڈ گروپ بنایا، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نشاط ڈاہا کے وفاداری تبدیل کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی سینٹ کی ایک نشست ہار گئی۔ 2013 کے انتخابات نے مسلم لیگ نون نے نشاط ڈاہا کو ٹکٹ دیا اور نشاط ڈاہا MP منتخب ہو گئے۔ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر ٹکٹ دیا تو نشاط ڈاہا تیسری مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن بن گئے۔ جولائی 2020 میں نشاط ڈاہا نے ایک بار پھر وفاداری بدلنے کی تاریخ دہرائی اور چڑھتے سورج کو سلام کرنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے 5 دیگر ارکان اسمبلی کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کر کے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نہ تو انہوں نے 2012 میں استعفیٰ دیا تھا اور نہ ہی اب صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑی ہے۔ اصولاً ہر وہ رکن پارلیمنٹ جسے اپنی پارٹی قیادت سے اختلاف ہو یا جس کا ضمیر اچانک جگا دیا جائے، اسے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے کر دوبارہ اپنے من پسند انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب کے پیروں، گدی نشینوں اور دیگر جاگیرداروں نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔